اور 21,743 لوگ پازیٹیو ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں 15,53,578 ٹیسٹ ہوئے ہیں اور 1,14,077 لوگ پازیٹیو ہیں. پنجاب میں 45,01,634 کیس ہوئے ہیں اور اس وقت تک 2,90,788 پیشنٹس پازیٹیو ہیں. باقی صوبوں کے مقابلے میں جو کل کی بھی ڈیٹس بتا دوں, کل بلوچستان میں 125 پیشنٹس پازیٹیو ہوئے ہیں, اسلام آباد میں 469, خیبر پختونخوا میں 956, پنجاب میں 2,190 اور ٹوٹل 4,825 پورے پاکستان میں. اگر آپ اوسطاً دیکھیں تو ہم اس وقت سب سے کم ہیں پازیٹیو کیسز میں. کل کی تاریخ میں 5.62% کیسز پازیٹیو آئے تھے, جبکہ پورے ملک کا ایوریج 9.62 ہے, اور اس میں پنجاب 11.26%, خیبر پختونخوا 12.40%, اسلام آباد 12.60% اور بلوچستان 12.07%, اے جے کے 13.13%, گلگت بلتستان میں 1.5% ہے. پنجاب میں نے بتایا 11.26%. اب یہ نمبرز دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ جی ہم ابھی بھی آدھا ہیں باقی صوبوں کے مقابلے میں, لیکن تشویش میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہمیں سندھ صوبے میں ہے اس معاملے پہ. اسی سلسلے میں 31 مارچ کو آخری, ایک تو ابھی ہوئی تھی 23 اپریل کو NCC, اس سے پہلے 31 مارچ کو ہوئی تھی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی, جس کو وزیر اعظم صاحب چیئر کرتے ہیں, اور اس میں ہم نے صوبہ سندھ کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی تھی, ایک ڈیمانڈ رکھی تھی کہ آپ انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ بند کریں امیڈیٹلی. وہ نہیں مانی گئی, بند نہیں ہوئی, اور اس وجہ سے میں آپ کو جب شہروں کا تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا تو بتاؤں, اس لیے کہ زیادہ تر لوگ ٹریول کر کے بڑے شہروں میں آتے ہیں نا, کراچی, حیدرآباد, سکھر, یہاں سے ٹریول ہوتا ہے, تو ان شہروں کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے 2 ہفتے میں کیا پوزیشن ہو گئی ہے. صوبہ سندھ, ہم یہ خوشی بھی ہوتی ہے میں کہتے ہوئے کہ اس پوری وبا کو ہینڈل کرنے میں ہم نے شروع میں جو سٹیپس اٹھائے, لاک ڈاؤنز کیے, جو باقی صوبوں نے پھر اس کو فالو کیا, ہم نے اپنے اسپتالوں کی جو کیپیسٹی تھی اس کو بڑھایا, اور یہی وجہ, یہ رزلٹ سارے جو خود وہ نمبرز دیتے ہیں ان سے ہی یہاں ہیں. اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ریکور ہونے والے پیشنٹس کی تعداد ہے وہ تقریباً سندھ کے اندر 95% ہے, 94.16% ٹو بی 95% ہمارے پیشنٹس ریکور ہوئے. باقی صوبوں میں پورے پاکستان کی ایوریج 86% ہے. باقی صوبوں میں یہ پوزیشن ہے کہ اسلام آباد میں 85%, پنجاب میں 81%, خیبر پختونخوا کا میں نے نمبر نکالا نہیں لیکن تقریباً یہی ہوگا, 84-85% سے زیادہ نہیں ہوگا, اور ہم ان سے تقریباً 10% زیادہ ہے ریکوری میں. یعنی یہ ہماری ہیلتھ کیئر کے اوپر بات ہوتی ہے کہ انفیکٹ تو ہو گئے, جو ان کو پھر ہم نے کیسے خیال کیا. ایون جو اموات ہوئی ہیں, سندھ کی شرح اموات کا جو انفیکٹڈ پیشنٹس ہیں وہ 1.65% ہے, پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی 2.75% ہے, گلگت باقی چھوٹے صوبوں کو چھوڑ دیں, بلوچستان کی کم ہے 1.07%, ان کی اور بہتر رہی ہے, لیکن وہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی جو بھی وجوہات ہے, لیکن اچھا ہے کہ ان کی کم رہی ہے. تو ہم نے اپنے یہ بتایا کہ اسپتال کی فیسلٹیز کو ہم نے ایکسپینڈ کیا, ہمارے ٹیسٹ پر ملین, وہ سارے نمبرز دوں گا تو بہت زیادہ نمبر ہو جائیں گے, سب سے بہتر ہے, ہمارے پاس فیسلٹیز سب سے زیادہ ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم گھبرائے ہوئے ہیں, ہم پریشان ہیں. اور اس کی یہ بات ہم جو 23 تاریخ کو NCC کی میٹنگ ہے اس میں بھی کہہ سکتے ہیں, وہ بتائی تھی ہم نے کیوں ہے. پچھلے میں یہ ایک فگر آئی ڈونٹ نو اتنی دور سے آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا, اگر یہ فوکس کر سکیں اس گراف کو, اگر یہ دکھا سکیں, یہ گراف اگر فوکس کر سکیں کہ
یہ پچھلے 60 دن میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ کہ 3 گنا 4 گنا ہماری پیشنٹس کی تعداد بڑھ گئی ہے جو روزانہ پازیٹو آتے ہیں. 300 کے درمیان ہوتے تھے اور اس وقت تقریباً 950 کے قریب ہو گئے. تو کیا ہمارے لیے ریزن نہیں کہ ہم کچھ پریشان ہوں, کچھ گھبرائیں؟ اسی طریقے سے ہماری جو پچھلے 60 دن میں اموات تھی, یہ نمبر ہے روزانہ کے بیسس پہ اور یہ ہفتے وار ہے, ہم دیکھتے ہیں ایوریج, ہم 0 پہ پہنچ گئے تھے. نہیں تو 2, 3, 4 اموات یہ ہو رہی تھی اور اب یہ پھر بڑھنے شروع ہوئی ہیں. ہم 14 ڈیتھس ہماری کل پرسوں ہوئی تھی اور پھر 11 اور پھر 2 دن سے 6. اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم نے خود کچھ سٹیپس لینے ہیں اور میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نہیں سٹیپس لیتی تو ہمیں خود اب کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے. ہم نے NCC میں بھی یہ کہا تھا اور NCC نے کہا ہے کہ جی صوبے بھی کوئی ایڈیشنل سٹیپس لینے چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے جو پاپولیشن سینٹرز ہیں, بڑے شہر ہیں, ان میں پازیٹیوٹی زیادہ ہو گئی ہے. سب سے زیادہ اگر آپ ڈسٹرکٹ وائز لیں تو صوبہ سندھ میں کراچی ایسٹ, اس میں 21% پازیٹیوٹی ہے, 21%. اس کے بعد حیدرآباد 16%. جی ایک دن کی نہیں ہے, یہ ایک ہفتے کی میں ایوریج بتا رہا ہوں آپ کو, تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ کوئی ایک دن اٹھا کے بتا دیا. 16% حیدرآباد. اس کے بعد کراچی ساؤتھ 12% اور کراچی سینٹرل 9%. کرنگی 5%, ملیر 6%, سکھر 5%, کراچی ویسٹ 6%. باقی سارے 5 سے کم ہیں, اس لیے میں نہیں بتا رہا آپ کو. جو 5 اینڈ ابو ہیں میں نے آپ کو سارے نمبرز بتائے ہیں. سکھر میں تو کل مجھے پتا چلا ہے 16 یا 17% ہے, کل کی تاریخ اگر الگ لے, اس لیے بڑھ رہے ہیں نمبر. یہ ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب میں پھر بھی بتا دوں, اس کے باوجود اس وقت تک ہمارے پاس ٹوٹل صوبے میں وینٹیلیٹر کے جو اویلیبل بیڈز ہیں جو کووڈ کے لیے مختص ہے وہ ہے 664, اور اس وقت آج کی تاریخ میں 47 لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں اور 164 ان بیڈز پہ موجود ہیں, لیکن وینٹیلیٹر بھی انہیں لگایا ہی نہیں. ضرورت نہیں ہے لیکن اس پوزیشن میں جا سکتے ہیں, اس لیے ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں. اور ہمارے پاس ٹوٹل 1872 HDU بیڈز ہیں اور اس میں 296 یعنی جن پہ آکسیجن کی فیسلٹی اویلیبل ہے 296 اس میں فلڈ ہیں. 453 ہمارے پاس ICU بیڈز ویکنٹ ہیں اور 1576 HDU بیڈز ویکنٹ ہیں. لیکن اس میں بھی اگر آپ دیکھیں, یہ پھر سے گراف دکھاتا ہوں اگر اس کو فوکس کر سکیں, کہ یہ پچھلے 15 دن میں بلکہ 12 دن میں یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے گراف, یہ آکوپنسی کا. تو ہمیں ایک خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے. لیکن پورے ملک کو اگر آپ دیکھتے ہیں سامنے تو ہماری سچویشن اس وقت اللہ تعالیٰ کی شکر ہے بہتر ہے. کچھ اور شہروں کے میں آپ کو بتا دوں, مردان میں 30%, 31% پازیٹیوٹی ہے اور اس کے تقریباً جو سارے بیڈز ہیں وہ آکیپائڈ ہیں. اسی طریقے سے پشاور میں 24% کے قریب پازیٹیوٹی ہے, سوابی میں 20% ہے, پنجاب کے لاہور میں 18% ہے 17.96. تو اگر اور پھر ان کی بیڈ کی میں نمبرز نہیں دوں گا, ادھر سارے ہیں میرے پاس, کہ ان کے یہاں اس وقت بہت کم رہ گئے ہیں بیڈز جو اویلیبل ہیں. ہمارے پاس اس وقت تک
کچھ کمفرٹیبل سچویشن، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں کہ سب بیڈ بھر جائیں اس کے بعد ہم پابندیاں اور سختیاں شروع کریں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس سے زیادہ یہ بیڈس کی آکوپیشن نہ ہو. لیکن اسی وجہ سے پھر ہم نے آج ٹاسک فورس کی میٹنگ کی. ایک میٹنگ 23 تاریخ کو بھی کی تھی جس دن NCC تھی، اور اسی دن ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ منڈے کو ہم تب تک ہم سب صورتحال اسیس کریں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہوم ڈپارٹمنٹ، پولیس، رینجرز ان کے ساتھ کر کے صلاح مشورہ اور آگے سٹیپس کچھ امپلیمنٹ کرنے کے لیے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. بیفور آئی گو دیر، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہمارے آج سٹیپس ہم نے فیصلہ کیا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ویکسین کی پوزیشن بھی بتا دوں کہ کیا سچویشن ہے. ہمیں 5,62,000 ویکسین ڈوزز فیڈرل گورنمنٹ سے ملے ہیں سائنو فارم کے. یہ جو 2 ڈوز کی ہوتی ہے تو 21 دن بعد دوسری لگانی پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ 11,000 ڈوز ملے ہیں کین سائنو جو کہ سنگل ڈوز ویکسین ہے، اور 80,000 ڈوز ملے ہیں سائنو ویک کے. یہ 2 دن پہلے ملے ہیں، 23 اپریل کو ہمیں ملے ہیں 80,000. جو پہلے ملے تھے ہمیں 5,62,000، اس میں سے ہم 5,41,809 ڈوزز اپنے ڈسٹرکٹس کو ایشو کر چکے، اور ایز آف یسٹرڈے 4,45,000 ڈوزز لگ گئے، جن میں 2,90,000 جو ہے وہ سنگل ڈوز ہے، اور ان میں سے پھر 1,55,000 کو دونوں ڈوزز لگ گئے. کینسینو کے جو 11,000 ڈوز تھے اس میں سے 10,930 لگ چکے ہیں، اور یہ ہم نے پرائمرلی جیلز میں لگائے، پریزنز میں جو ہمارے قیدی ہیں ان کو لگائے. سائنو ویک کے 80,000 ڈوزز ہمیں ملے ہیں، وہ اب ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے لگانے کے لیے. اور آج جو ہے 1,00,000 ڈوز ہمیں اور سائنو فارم کا فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے ملیں گے، اور 2 دن بعد 2,70,000 اور 1,70,000 اور ملیں گے. ٹوٹل 2,70,000 ڈوزز. اور اس کے لیے ہم نے ساری جو تیاری ہے ویکسینیٹ کرنے کے لیے، ویکسینیشن سینٹرز اور ان میں جو بھی ایشوز آئے ان کو بھی ریزالو کرتے ہوئے ہم آگے چل رہے ہیں. ٹوٹل 3 لاکھ ہیلتھ ورکرز ہیں ہمارے پاس رجسٹرڈ، جن میں سے 1,23,000 کو پہلا ڈوز لگا ہے اور 85,000 دونوں ڈوز لگ چکے ہیں. یہ ویکسین کی پوزیشن ہے. ہم نے بڑی کوشش کی کہ خود ویکسین منگائیں، اور انفارچونیٹلی اس وقت حالات دنیا کی یہ ہیں کہ سوائے چائنا کے اور شاید رشیا کے کوئی اور جگہ سے ویکسین مل نہیں رہی ہے، اور چائنیز پریفر کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کی. ہم نے کافی کوشش کی ہے کہ ہمیں الگ سے کچھ ملے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں تو وہ ویکسین ان کو مل رہی ہے. جو رشین ویکسین ہے اسپٹنک، وہ اس کا ایشو یہ ہے کہ اس کی قیمت کمرشل پرپز کے لیے تو بتا دی گئی ہے، لیکن جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک ہوتی ہے پرائس، وہ ابھی تک ڈٹرمن نہیں کی گئی ہے. اس وجہ سے ہم اس کو نہیں دیکھ سک رہے. اس کے باوجود آج کی میٹنگ میں ہم نے دوبارہ ایک کوشش کی ہے کہ ہم اپنی انسٹیٹیوشن سے کہیں کہ وہ یہ ویکسینز امپورٹ کرنے کا کوئی طریقہ دیکھیں تاکہ ہم اور لگا سکیں. ایک چیز اور جو کافی کنسرن کی بات خاص طور پہ ہندوستان میں جو کیفیت ہو گئی تھی اس کی بات ہوئی ہے آکسیجن. اس کے بارے میں بھی ہم اویئر ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے باقی ڈاکٹر صاحب کنفرم کریں گے، لیکن پبلک سندھ کے اندر صرف 3 اسپتال ہیں جن میں آکسیجن جنریشن پلانٹس اپنے ہیں، اور یہ تینوں حکومت سندھ کے اسپتال ہیں. کسی پرائیویٹ سیکٹر بڑے بڑے اسپتالوں میں آغا خان میں نہیں ہے آپ کا آکسیجن جنریشن پلانٹ. ہمارے پاس ٹراما سینٹر گمبٹ، اوجھا، ان 3 جگہ پہ اپنے آکسیجن پلانٹس ہیں جو جنریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو سندھ کے اندر آکسیجن جنریشن فیسلٹیز ہیں وہ ایڈیکویٹ ہیں کہ ہم اپنے اسپتالوں کو مہیا کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بجٹ میں بھی ڈالا ہوا ہے اور ہم نے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے کہا ہے
کہ ہم جو بھی آکسیجن پلانٹ اس وقت شاید یوکے میں ایک پلانٹ اویلیبل ہے جس کا آرڈر وغیرہ پلیس کیا ہے پلیس کرنا ہے, اٹلی میں بھی ایک اٹلی میں ہے, اس کا انہوں نے ایک قیمت تو بھیجی ہے, ہم چاہ رہے ہیں اس کو ایئر لفٹ کرائیں تاکہ جلد سے جلد اس کو لگایا جائے. وہ آج ہمیں قیمت آج کل میں مل جائے گی. ہم اپنے باقی جو پلان یہ ہے کہ سندھ حکومت کی ساری ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں آکسیجن پلانٹس اپنے لگانے ہیں ہم نے, اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. مجھے باقی صوبوں کا نہیں پتا کہ ان کے آکسیجن پلانٹس اسپتالوں میں ہیں کہ نہیں ہے, لیکن سندھ کے اندر 3 اسپتالوں میں, تینوں پبلک سیکٹر میں ہیں, اور اس چیز کو ہم نے بڑا نظر میں رکھا ہوا ہے. ایک آپ سب کی توسط سے آئی تھی بات کہ اسٹیل مل میں ایک آکسیجن پلانٹ بند پڑا ہے, 2015 سے اس کو کھولا جا سکتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ سے اس پہ وہ یہ بات, اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور آلریڈی آئی تھنک کوئی ٹیم وغیرہ پہنچی ہے, اس کو دیکھیں کہ چلو اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں اس آکسیجن پلانٹ کو. تو یہ ہو گئی ویکسین کی. ٹیسٹنگ کا جہاں تک بات ہے, 16,000 سے اوپر ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں کل, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو اور بڑھایا جائے تاکہ ہم وہی کانٹیکٹ ٹریسنگ کر سکیں, لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. جیسے پہلے ہم نے اس وبا پہ ایک مینجمنٹ اس طریقے کی تھی کہ کچھ نہ کچھ انڈر کنٹرول تھی, وہ انڈر کنٹرول رہے. اب جی سٹیپس ہم کیا لے رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہم نے آج سے یعنی کل سے یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا سب سرکاری دفاتر میں. ویسے تو فیڈرل گورنمنٹ نے 50% کا کہا ہے, ہم نے میکسیمم 20% پہ کہا ہے کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ انشور کرے گا کہ 20% سے زیادہ, اگر اور کم کی ضرورت ہے تو اور کم کرے گا, لوگ نہ آئیں. اور دفاتر کے اوقات بھی چینج کیے, 9 بجے سے 2 بجے تک, یا 9 بجے سے 2 بجے تک, 9 سے 2 کر دیے ہیں دفاتر کے اوقات. اور وہ سیکرٹری انشور کرے گا کہ 20% سے نہ بڑھے اٹینڈنس. اس کے ساتھ ساتھ چھٹی نہیں ہے. سارے ملازمین کو اگر وہ کراچی میں کام کر رہے ہیں تو کراچی میں ہی رہنا ہے, اگر وہ اور شہروں میں کام کر رہے ہیں تو ادھر ہی رہنا ہے, چھٹی نہیں ہے. اور ان کو فون پہ ہر وقت اویلیبل رہنا ہے, آفس آورز میں خاص طور پہ. کسی وقت بھی کسی کی ضرورت پڑے تو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ جو ہے ان کو بلایا جا سکتا ہے. تو وہ چھٹی نہیں ہے, لیکن دفاتر مطلب ورک فرام ہوم ٹائپ چیز ہے کہ کام دے دیا جائے گا اور وہ کر کے اور وہ کس طریقے سے سبمٹ کر لیں گے. اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز ہم مکمل طور پہ بند کر رہے ہیں. یہ کل پرسوں سے 1-2 دن لگیں گے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں, تاکہ وہ جو اسکول اپنے آن لائن کرنا چاہتے ہیں کام اس کو دوبارہ کچھ کر لیں. لیکن یہ اور چلے گئے ہیں کہ ان کو بند کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. ریسٹورانٹس پہلے بھی بند تھے, ابھی بھی بند ہے. بند ہونے کے باوجود اور آؤٹ ڈور ڈائننگ منع کرنے کے باوجود آؤٹ ڈور ڈائننگ چل رہی ہے. ہم نے انتظامیہ سے کہہ دیا ہے کہ اس پہ سختی سے عمل کیا جائے اور آؤٹ ڈور ڈائننگ بند کریں. اب اس میں ضرور 1-8 دن لگے گا امپلیمنٹ. میں تو چاہوں گا آج افطار کے بعد سے یہ امپلیمنٹ ہو جائے, اور یہی ڈائریکشنز دی ہیں. آپ کے توسط سے میں سب کو یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ آؤٹ ڈور ڈائننگ بند ہے, ٹیک اوے اور ہوم ڈلیوری یہ کھلی ہے. کر لیں گے. میں کہہ رہا ہوں کم سے کم, میں اب اس پہ بھی آتا ہوں, آج میں نے بات کی تھی. تو آؤٹ ڈور ڈائننگ بند ریسٹورینٹس میں. پرائیویٹ اچھا میں پہلے سرکار کی جو ساری چیزیں نا, پریزنس کے اندر وزیٹیشنز ختم کر رہے ہیں ہم جب تک نئے بات ہو. یہ تو ہو گئی گورنمنٹ سائڈ پہ جو انٹرونشنز ہیں. پرائیویٹ آفیسز میں ویسے ہی 50% کی NCOC نے ایک لمٹ ڈالی ہے کہ 50% سے زیادہ لوگ نہ ہوں. امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. میں آپ لوگ کو توسط سے کہوں گا کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. ہم اب اس کو مانیٹر کریں گے, اور اگر کوئی دفتر 50% سے زیادہ لوگ بلاتے ہیں اور اس کی وائلیشن کرتا ہے تو وہ دفتر سیل کر دیا جائے گا. یہ پرائیویٹ دفاتر کی بات ہے.
शॉपिंग का एक बड़ा इशू होता है। शॉपिंग सेंटर्स के लिए एक तो टाइमिंग, ये बिल्कुल फाइनल टाइमिंग्स हैं, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सुबह फजर के बाद से 6 बजे कर लें, फजर के बाद कर लें, शाम 6 बजे तक आप खुल सकते हैं, लेकिन एसओपीज के साथ। आपकी दुकान में जो दाखिल होगा उसको मास्क पहनना जरूरी है, मास्क के बगैर दुकान में दाखिल नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स मास्क के बगैर दुकान में दाखिल होता है तो उसकी वायलेशन एसओपी की उस दुकानदार के ऊपर आएगी। हमने ये भी कहा है कि हर दुकान को, हमने ये पहले किया हुआ है इम्प्लीमेंट, हर दुकान को अपनी कैपेसिटी का 50% से ज्यादा बंदा अंदर नहीं दाखिल होने देना है, और उन्होंने ये बाहर लिख के लगाना है। अब उन्हें 2-3 दिन देंगे, ऐसे नहीं कहूंगे आज रात से, आज से ही अभी से शुरू हो जाएंगे। आप अपनी दुकान के बाहर, ताकि इंप्लीमेंट अगर करने मैं जा रहा हूं, मैं देखने जा रहा हूं, मुझे पता तो चले ना। वो कहेगा कि जी मेरी 100 की कैपेसिटी है या 10 की कैपेसिटी और 5 से ज्यादा नहीं आ सकते, और वो इंश्योर करेगा कि 5 से ज्यादा लोग उस दुकान में एक वक्त में ना जाएं। जब 5वां आदमी निकलेगा तो बाहर अगर कोई खड़ा होगा तो वो आ सकेगा अंदर। ये भी जिम्मेदारी दुकानदार की है। जीरो टॉलरेंस, अगर कहीं कोई वायलेशन करेगा तो हमें मजबूरन उस दुकान को बंद करके सील करना पड़ेगा। ये बता दें, हम जो एसओपीज फॉलो करेगा उसको पूरी इजाजत दे रहे हैं कि वो सही तरीके से कारोबार अपना करे, लेकिन ये आपके ऊपर फर्ज है कि सबकी सेहत का, सबकी जान का ख्याल रखते हुए आप वो एसओपीज फॉलो कराएं अपने प्रेमिसेस में। ट्रांसपोर्ट, आज से 3 दिन बाद थर्सडे से हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी सिंध के अंदर, और मैं बाकी सूबों के चीफ मिनिस्टर से भी कोशिश करके आज बात करूंगा, उन्हें अपने इस फैसले से पर्सनली भी आगाही दूंगा ताकि उन्हें टाइम भी मिल जाए कि, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट चलेगी उसका ये मतलब नहीं कि जी सब बैठे और का 3 दिन बाद बंद हो जाएगा तो बस की सवारी कर ले। उनको एसओपीज फॉलो करनी है अगले 3 दिन 4 दिन जो ये है, जिसमें ऑलरेडी कहा हुआ है कि मास्क के साथ बैठना है, 50% से ज्यादा सीट्स ऑक्यूपाई नहीं करनी है, ये जारी रहेगा। मेरी ये सबसे तलकीन है कि ईद 2 हफ्ते बाद ईद आने वाली है, ईद पे लोग घरों को जाते हैं। पिछले साल भी मैंने ये सबसे रिक्वेस्ट की थी, इल्तिजा की थी कि आप जहां हैं वहीं बैठे रहें। इन ईद की छुट्टियों पे आप अपने गांवों को, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर में 50 से ज़ायद % हाजिरी यकीनी बनाने पर उसे सील कर दिया जाएगा। दफातर के औकात कार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर अहम इक़दाम उठाए हैं।